کیا ہے، ادارے نے خرچ کیا ہے، ادارے کی کتابیں ہیں، ایک مجلس اس کا ایک پیج آپ پڑھ لیں گے تو قیمت آپ کی پوری ہو جائے گی اگر کوئی چاہے. لیکن میں نے اس پر اسی موضوع پر بھی پورا اشرہ میں نے پڑھا ہے، تو میں نے وہاں بتایا ہے اور یہاں بھی عرض کرنے چلا ہوں. ہم اتباع رسول کرتے ہیں، ہم حضور کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں. ہم نے مکتب اہل بیت کی بنیاد عشق مصطفیٰ پہ رکھی ہے. حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں دو قسم کے لوگ نبی کے ارد گرد موجود تھے. ایک وہ لوگ تھے جو گھر سے چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت چل کے جاتی. بولو یار. ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں نبی خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے. ایک وہ لوگ تھے جو دروازہ نبی پہ رک کے اجازت مانگتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ نبی رک کے اجازت مانگتے تھے. ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں خود نبی اپنے کاندھوں پہ اٹھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے. آخری حلالی تک مجھے اجازت ہے میں تعارف کروا دوں یہ کون کون لوگ ہیں. یہی تو مشن ہے ہمارے یہاں چوک میں آنے کا. وہ لوگ جو گھر سے چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں انہیں اصحاب پیغمبر کہتے ہیں، اور جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت چل کے جاتی ہے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو نبی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، اور جنہیں نبی خوش رکھنے کی کوشش کرے چاہے 72 مرتبہ سجدے میں کہنا پڑے سبحان ربی العالی وبحمدہ، انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. جو دروازہ نبی پہ رک کے اجازت مانگے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، جن کے دروازے پہ نبی رک کے آئے تطہیر پڑھ کے اجازت مانگے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، اور جنہیں نبی خود کاندھوں پہ اٹھائے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. ہم مانتے ہیں لیکن برابر نہیں مانتے. اللہ اکبر، برابر نہیں مانتے. یار خدا کے واسطے یہاں دربار ہے خواجہ غلام فرید، خواجہ غلام فرید کا دربار ہے. وہ پیر تھے، توجہ ہے یہ، وہ پیر تھے. آپ مجھے بتائیں خواجہ غلام فرید کی اولاد آج بھی موجود ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ خواجہ غلام فرید کی اولاد یعنی پیر کی اولاد اور مریدوں کی اولاد برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پیر غلام فرید کی اولاد کو تو مریدوں کی اولاد کے برابر نہیں مانتے، اپنے نبی کی اولاد کے برابر کیوں مانتے ہیں؟ ہم برابر نہیں مانتے ہے بھائی، اور اس میں ہم جذبات سے کام نہیں لیتے. ہماری حقیقت پسندی کی دلیل یہ ہے کہ مولا علی اکیلے نہیں تھے، علی کے سگے 3 بھائی اور بھی تھے. اب سر اٹھانا اور تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، اگر جملہ سن کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے نعرے تو آپ لگا ہی رہے، میں بڑا مطمئن ہوں، لیکن اگر فضائل امیر المومنین سن کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے میرے لیے دعا کر. اس لیے کہ جب آپ فضائل امیر المومنین سن کے مومن کے دل میں ٹھنڈک کی لہر دوڑ جاتی وہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے. اور میں دعا بھی کر رہا ہوں، مجھے ذمہ بھی لگایا گیا قبلہ بخاری صاحب کے والدین کے لیے دعا فرمائے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے. اور کچھ کے لیے مجھے بتایا گیا میرے پاس شاید پرچی گم ہو گئی ہے کہ اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور ایک بی بی ہے زینب نام اس کا لکھا تھا، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تو میں نے دعا بھی مانگ دی، اور میرا جملہ تاریخی جملہ میں کہہ کر ہوں، جملہ سن کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو میرے لیے دعا کرنا. اور یہ میں بات اس لیے کیا کرتا ہوں، یہ بجلی ہے نا کرنٹ، اس کے 2 اثر ہیں. یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے. اللہ نے میرے مولا امیر کے فضائل میں بھی 2 اثر رکھا ہے. علی کے فضائل سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے.
مومن کے دل میں AC لگ جاتا ہے۔ اگلا جملہ میں حبیب صاحب قبلہ سے دعا لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بزرگ عالم دین کا جملہ ہے، علامہ حسین بخت جاڑا میرے استاد معظم تھے، قبلہ نے کئی مدارس قائم کیے، تفسیر قرآن بھی لکھی، 20 کتابیں تحریر فرمائی، میرے جیسے سینکڑوں شاگرد ان کے ملک میں اور ملک سے باہر موجود ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ قبلہ کی بلندی درجات کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ سن کے بولنا میرے ساتھ۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ نام علی سنتا ہر کوئی ہے، لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ حیدری۔ روح ازا ہے باپ، روح ازا ہے باپ، بیٹا نواز دین، مسجد علی کی، مسجد علی کی، مصلی حسین کا جاگیر کبریا ہوئی، اس طرح تقسیم کعبہ علی کا، کربلا مولا حسین کا۔ مل کے نعرہ حیدری، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی جو میں کہنا جملہ سن کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو، میرے لیے دعا کیجئے گا۔ ہم اس میں جذبات سے کام ہم برابر نہیں مانتے، اور اس میں ہم جذبات سے کام نہیں لیتے۔ ہماری حقیقت پسندی کی دلیل یہ ہے کہ مولا علی اکیلے نہیں تھے، علی کے سکے 3 بھائی اور بھی۔ بولو یار، سب سے بڑے بھائی طالب جن کی وجہ سے سرکار عمران کو ابو طالب کہا جاتا ہے، دوسرے جناب عقیل، تیسرے جعفر طیار، چوتھے نمبر پہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے علی، لیکن علی نور اول کا دوسرا حصہ، علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، علی جانشین رسول، علی خلیفہ بلافظ، علی ولی مطلق۔ تو ہم جناب طالب کو ابو طالب کا لخت جگر مانتے ہیں، ہم جناب جعفر طیار کو اسلام کا مبلغ تسلیم کرتے ہیں، ہم جناب عقیل کو فاطمہ بنت اسد کا نور نظر مانتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم ہم علی کے مقابلے میں علی کی اپنی ماں کے حقیقی بیٹوں کو ہم شیعہ علی کے برابر نہیں مانتے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، اور جب علی کی اپنی ماں کے بیٹے علی کے برابر نہ ہو سکے تو کسی غیر ماں کا بیٹا علی کی برابری کرے۔ سارے بولو حیدری، ہم برابر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں اصحاب مصطفیٰ کو، لیکن آل کو اور اصحاب کو برابر نہیں مانتے۔ دوسرا بنیادی فرق سن لیجئے اور میں آپ سے اجازت لے لوں، اور یہ اہم ترین نقطہ ہے جو میں آپ تک پہنچانے چلا ہوں۔ دوسرا بنیادی فرق اصحاب کے بارے میں یہ ہے کہ باقی 72 فرقوں کے مسلمانوں میں اور مکتب اہل بیت کے ماننے والوں میں فرق یہ ہے کہ باقی سب مسلمانوں نے نبی کے بعد دین حاصل کرنے کا سورس اصحاب کو مانا، ہم نے نبی کے بعد دین حاصل کرنے کا سورس اہل بیت کو۔ بس یہی بنیادی فرق ہے، اور اس کی علمی دلیل یہ ہے، قبلہ موجود ہیں، اس کی علمی دلیل یہ ہے کہ وہاں 72 فرقوں کی بنیاد سیاہ ستہ پہ ہے۔ سیاہ صحیح کی جمع ہے، ستہ یعنی 6 صحیح کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، ترمذی، سنن نسائی۔ میرے مکتب کی بنیاد کتب اربع پہ ہے، 4 کتابیں، کتب کتاب کی جمع، اربع یعنی 4۔ ان کتابوں کے نام جوانوں کو یاد ہونے چاہیے، اس لیے نام لے رہا ہوں۔ پہلی کتاب ہماری جس پر بیس ہے مکتب اہل بیت، اسے کافی کہتے ہیں، جو شیخ یعقوب کلینی نے لکھی۔ بعد میں علماء نے اپنے اجتہاد کی سہولت کے لیے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ جو عقائد کی روایات تھیں ان کو علیحدہ کی، اس کا نام رکھا اصول کافی۔ جو اعمال کی احادیث تھی اس کا نام رکھا فروع کافی، اور جو اخلاقیات کی روایت تھی ان کو الگ کیا، اس کا نام رکھا روضۃ الکافی۔ بنیادی طور پر یہ ایک ہی کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہمارے عالم دین شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھی، ابن بابویہ قمی، اس کتاب کا نام من لا یحضرہ الفقیہ۔ تیسری اور چوتھی دونوں کتابیں ہمارے ایک ہی عالم دین نے لکھی، جن کا نام شیخ جعفر طوسی ہے۔ اگر مومنین زیارات کے لیے جا چکے ہیں تو نجف اشرف مولا امیر کے روضے سے جب آپ وادی السلام کی طرف نکلے تو جو دروازہ ہے وہ باب طوسی کہلاتا ہے، وہی پر شیخ جعفر طوسی کا مزار ہے۔ اور شیخ جعفر طوسی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے تشیع کا مرکز علم اسے
बगदाद से, बगदाद तशय्यो का मरकज इल्म था पहले। ये वो हस्ती है कि जिन्होंने बगदाद से मरकज इल्म तशय्यो का नजफ ट्रांसफर किया। शेख जाफर तूसी, इन्होंने 2 किताबें लिखी, एक किताब अत-तहज़ीब, दूसरी किताब अल-इस्तब्सार। ये कुतुब अरबा हैं जिन पर मकतब अहले बैत बेस का। वहाँ 6 किताबें हैं, हमारे यहाँ कुतुब अरबा है 4 किताबें। इल्मी दलील ये है कि सियासत में जाके आप पढ़ लीजिए, आपको 98 प्लस अहदीस असहाब रसूल से मिलेंगी। मेरी कुतुब अरबा को आप पढ़ लें, आपको हर हदीस मासूम से मिलेगी। काला अमीरुल मोमिनीन, काला अल हसन, काला अल हुसैन, काला बाकिर, काला जाफर। मैंने खुलासा कर दिया ज़हरे कि ये मेरे अशरे का मौजू है, जो आप इस किताब में तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक मजलिस में सब बयान नहीं कर सकता। जरा तवज्जो फरमाइएगा। यानी वहाँ सोर्स असहाब है, हमारे यहाँ हमने दीन अहले बैत के जरिए समझा। मेरा हक बनता है कि मैं अपने मिंबर पर अपनी मिल्लत के जवानों और बच्चों को मकतब अहले बैत की सदाकत आंखों से दिखा के जाऊं। भाई मुझे बताइए, नबी के बाद दीन के वारिस कौन? असहाब या अहले बैत? वहाँ असहाब, हमारे यहाँ अहले बैत। मेरे मकतब की सदाकत की दलील यह है कि नबी के बाद दीन का, शरीयत का, फिक़ह का, कुरान का, हदीस का मसला पूछने के लिए नबी के बाद अगर तो अहले बैत जाए किसी सहाबी के दर में, मैं मानता हूँ असहाब दीन के जिम्मेदार होंगे, लेकिन अगर तारीख बोल बोल कर कहे कि खुद सहाबी रसूल कुर्सी इक़्तिदार छोड़कर दीन का मसला अली से पूछ रहा है, और ये कहता हुआ वापस पलटे कि अगर आज अली न होते। और मुसलमानों, हमने नबी के बाद एक नारा मिलके है नबी, हमने नबी के बाद दीन हलाकत से बचने वालों से नहीं लिया, हलाकत से बचाने वालों से लिया। आखिरी बात और आखिरी दलील, और यहीं पे मैं रोक दूंगा बात को। आखिरी बात कहने चलो, मेरी पूरी तकरीर एक तरफ, ये आखिरी जुमला एक तरफ। मैं मकतब अहले बैत की सदाकत सूरज की तरह वाज़े आपको दिखा के जाऊंगा। मैं हक को बातिल के दरमियान दीवार खड़ी करने चला हूं। सर उठा के बैठना, सजदे करोगे घरों में जाके मकतब अहले बैत की सदाकत पर। हाँ, ये वाहिद मकतब फिक्र है मुसलमानों का कि जो हम अपने आप को जाफरी कहते हैं। बोलो, हम अपने आप को क्या कहते हैं भाई? जाफरी कहते हैं। किस निस्बत से? बोलो, जिन्हें फख्र है जाफरी होने पे बोलो। सिर्फ आपकी ही को फख्र नहीं है, आका खुमैनी का वसीयतनामा उनके बाद रहबर अज़ीम शान सैयद अली खामेनी ने पढ़ के सुनाया। उस वसीयतनामे में जुमला यह था कि मुझे इस बात पे नाज है कि मेरा मकतब मकतब जाफरी। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, इसी महीने में उनका यौम वफात है। एक जुमला कह दूं, उनसे जब किसी ने पूछा था आपका मसलक क्या है, उसने कहा मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं शिया इसना अशरी हूँ, मैं जाफरी हूँ। हबीब साहब, पता ये चला कि मकतब अहले बैत पढ़े लिखों का मकतब है, जाहिलों का मतलब नहीं है। जो है ये नहीं, बड़ी मेहरबानी। हाँ, खुमैनी जिन्हें फख्र है बोले हमारा मकतब मकतब जाफरी है। ये वाहिद मकतब फिक्र है जो हम अपने आप को जाफरी कहते हैं। किस निस्बत से? इमाम